المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم سامعین و ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت اعلیٰ حدیث کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ امام کائنات جب گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی گفتگو کو اس انداز میں سماعت فرماتے جیسا کہ کہا جاتا ہے کأنہم علی رؤوسہم الطیر لم یحرکون، گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ حرکت نہیں کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس دفعہ حدیث کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ آپ نے کچھ ایسے الفاظ بیان فرمائے کہ مجلس میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ چیخ پڑے۔ وہ سن کے کہتے ہیں خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا، ان بندوں کی تو دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے، آپ ان کے بارے میں بتائیے۔ میں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ قال ابو ذر خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال المنان والمسبل والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ آپ نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے ناپسند ہیں، وہ اتنے مبغوض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اتنی نفرت کریں گے کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کیا جائے گا، ان کو پاک کیا جائے گا تاکہ ان کو جنت مل سکے، اور بلکہ وہ شخص ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دنیا آخرت تباہ و برباد ہوگی۔ خوابوا وخسروا، وہ خائب و خاسر ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کون ہیں؟ نبی الرحمہ، امام المتقین، رحمت کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص المنان، احسان کر کے جتلا دینے والا، کسی پر اس غرض سے احسان کیا تاکہ اس کو جتلائے اور پھر اس کو جتلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہ دیکھیں گے، نہ کلام کریں گے، نہ اس کو پاک کریں گے جنت میں داخل کرنے کے لیے، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسرا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، وہ مرد جو اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو، اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے المسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو نیچے کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صحیح حدیث کہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ جس کا کپڑا بھی ٹخنوں سے نیچے گیا، جو حصہ بھی ٹخنوں سے نیچے گیا، وہ آگ میں جائے گا۔ اس لیے کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ حرام ہے مطلقاً۔ اور تیسرا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے سامان میں جھوٹ بولتا ہے بیچنے کی غرض سے، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنی تجارت، اپنی آڑت، اپنی دکانداری میں وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے ہو، اس کو جھوٹ بولا ہے، اس نے غرض کے وہ جھوٹ 1 پیسے کا ہو یا 100 کا ہو، جھوٹ بولا، جھوٹی قسم اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی لعنتی ہے۔
بھائیو یہ تینوں ایسے جرم ہیں جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی آج کل کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں احسان عام طور پر الا ماشاء اللہ کہ ہم کسی پر احسان اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ شخص ہمارے آگے اپنی نظروں کو جھکا لے، کل کو کوئی موقع آئے ہم اس کو تانا دیں اور اس کو اپنا غلام بنا لیں، اور وہ بندہ بھی جس پر احسان کیا ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی نظریں جھکا کے اس کے سامنے زندگی بسر کرتا ہے۔ رشتہ داری میں ہو، بھائی پر احسان کیا ہے، بہن پر کیا ہے، اپنے عزیز و اقارب پر کیا ہے، اگر یہ نیت ہے تو پھر جان لے انجام وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے، بلکہ یہ رواج ہے، اگر کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کہا جاتا ہے اس کے پاس کپڑا کم پڑ گیا تھا، عیب سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تو عیب ہے، اوپر ہو تو عیب ہے، نیچے ہو تو یہ فیشن ہے۔ میرے بھائیو، کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اگر تکبر کی غرض یا نیت نہ ہو تو پھر جائز ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جاتا ہے، جان لیں کہ وہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا پیڑ چونکہ تھوڑا سا نکل آیا تھا، اپنی چادر کو باندھتے تھے، وہ چلنے سے کچھ نیچے ہو جاتی تھی، تو اس پر صدیق کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ لہذا نیت تکبر کی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حرام ہے، اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور یہ تادم قیامت یہ حرام رہے گا۔ اور میرے بھائیو، تیسرا، معاملات اپنی دکاندار اور تجارت میں جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو معاملات کرنے والے، لین دین کرنے والے سچ بولتے ہیں اور ہر چیز کو واضح کرتے ہیں، بوری کا لہما، ان کے لیے اتنی اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے کہ انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو شمار نہیں کر سکتی۔ اور اگر اس نے اس میں آ کے جھوٹ بولا اور اس کے عیوب کو چھپایا جو سلے کے اندر، سامان کے اندر ہیں، تو فرمایا کہ پھر اللہ کی رحمت اور برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور وہاں پر صرف ان کے لیے اس مال میں کبھی خیر والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مال جو تم نے اپنی اولاد کو کھلانا ہے، وہ مال جو تم نے اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا ہے، وہ نہ اولاد کے لیے فائدہ مند ہوگا نہ تیرے لیے۔ اور اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث فرمایا، تاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچ بولنے والا تاجر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام دیں گے کہ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا کریں گے۔ اور میری آخر میں دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عیوب اور کبیرہ گناہوں سے بچائے، اور جو ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو، ہماری ساری زندگی کے لیے ہمیں باسمیت ہمارا معاشرہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔